کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا نے کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازن اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہے، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گناہ، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، تو حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو،
مجھے کسی نے کل کہا کہ بھائی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو, وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو, کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا, تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے, حالانکہ اس کی نیت دکھلاوا کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, کتاب بھی دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یزکیہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتاب بھی دیں گے, حدیث بھی بتائیں گے, اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے, یعنی ان کی اصلاح بھی کریں گے, ان کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو, اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو صحیح انسان بنا دینا, کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اور جسمانی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. کچھ برائیاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جسمانی. جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں, ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے, اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے, اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے, چاہے وہ عمل کرے نہ کرے. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں, جس کو اخلاق کہا جاتا ہے, تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا, تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا. اخلاق کہتے کس کو ہیں, اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے, کاش یہ سمجھ میں آ جائے. اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, چاپلوسی, چمچہ گیری کرنے والے, چاپلوس, ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. لالچی لوگ, حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے, لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے, شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں. ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے. قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے, وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی, اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں, ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے, بات چیت کا اسٹائل ہے, وہ انداز پسند آئے گا آپ کو. ایسے پرسنالٹی, سفید پگڑی, چہرے پہ نور, لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اخلاق. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے, یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے, با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے. لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی. کس کی جمع ہے یہ؟ خلق. خلق کہتے ہیں طبیعت کو, نیچر کو, جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں, تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا. دیکھو, جس سانچے میں کسی چیز کو ڈالا جائے, لکوڈ چیز کو, وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف. آپ اگر پانی جو لکوڈ ہی ہوتا ہے, آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا. کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں, برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے خانے ہیں. تو جس سانچے میں آپ لکوڈ چیز کو ڈالو گے, جس سانچے میں ڈھالو گے, وہ وہی چیز بن کے نکلے گی. تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں, جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں. جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا.
جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچا بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی کہ لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا۔ بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا۔ کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں، اس کو بھی خلق کہا جائے گا۔ تخلیق، خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا، اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی، اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے، خلق جس سانچے میں پیدا کیا گیا، آپ کو ڈھالا گیا، اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے۔ تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے آپ کا، ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کی طبیعت کیا ہوگی، لالچی ہوگے یا سخی ہوگے، بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے، بے وفا ہوگے یا وفادار، مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے، شہرت کے بھوکے ہوگے، دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے۔ کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا، فساد ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں، ناشکرا، شکر گزار۔ تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں، ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا، ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے، اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق، خلق کی جمع۔ قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے، آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں۔ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا ان کے اخلاق بھی بہترین، پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تربیت لی، تزکیہ کروایا، ان کے اخلاق بھی بہترین۔ یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ تو یہ صحبت کے بغیر، با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ اب وہ اخلاق ہیں کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق آدمی ہے۔ ہم تو با اخلاق کا مطلب وہی لیتے ہیں، ہر وقت بتی سیدھی کھاتا رہے، مسکراتا رہے، غصہ ہی نہ آئے کبھی کسی بات پہ، اس کو تھینک یو کہتا رہے، ہر ایک سے جھک کے ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شریعت میں اخلاق کا یہ تصور بولو نہیں۔ بعض دفعہ غصہ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے، سخت لہجے سے بات کرنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے، جھک کے نہ ملنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت۔ چاپلوسی کرنے والے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں اخلاق کا تصور یہ ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو، آپ شہرت کے بھوکے بولو نہ ہو، آپ میں دولت کی ہوس بولو نہ ہو، آپ میں تکبر نہ ہو کہ ہم چما دیگرے نیس، میں ہی ہوں دنیا میں ایک پیدا ہوا جس کو سب پتا ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ بے وقوف۔ اپنی رائے کو ہمیشہ سپیریئر سمجھنا کہ میں غلطی نہیں کرتا، میری رائے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ درست، باقی سب غلط۔ ناشکری، جنہوں نے کھلایا پلایا احسانات کیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دینا، کسی شخصیت کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ رکھنا، یہ بھی بد اخلاق کا آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ کون خاندان کا بڑا ہے، کون آپ کا محسن ہے، نہیں بھائی سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے۔ عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا، احترام نہ کرنا، وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہیں، یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا۔ بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں؟ آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے۔ نہ، آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے، اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے، منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں۔ یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے،
ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے، وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا، نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا. لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو، اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ، اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ. کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے، مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. کھلے دلوا کے نا، کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا محسن ہے، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں. بھئی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کر لو. نا نا نا، آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں، نائس ٹو میٹ یو، ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی، باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست. تو بھائی ہم برابر کے ہیں، برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے. مرد کہے گا برابر کے ہیں، نکلو پتلی گلی سے یہاں سے. انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں، اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو. 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی. ہمارے ہاں ٹین ایجر